اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بھائی کا سوال ہے کہ 4 کتابیں کا جن کا ذکر قرآن میں ہے، 3 کا ذکر قرآن میں ہے، چوتھی خود قرآن ہے، جو ہندو مت دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری وید جو ہے یہ الہامی کتاب ہے، خدا کی طرف سے ہے، تو کیا یہ ثابت ہے؟ آئیے ہم جائزہ لیتے ہیں قرآن مجید کا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 133 میں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی غیر معمولی ثبوت کیوں نہیں لاتا؟ کیا ان کے پاس صحیفہ اولیٰ میں کچھ بھی نہیں؟ اس کی شکل میں ان کے پاس واضح دلیل نہیں آئی؟ صحیفہ اولیٰ سے مراد ہے کہ وہ صحیفے جو قرآن سے پہلے نازل کیے گئے تھے۔ سب سے پہلے حضرت شیش علیہ السلام، پھر حضرت ادریس علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام۔ آگے سورہ شعراء میں ہے، بے شک زبر الاولین میں یہ قرآن ہے، یعنی کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں وہ قرآن میں بھی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات جاری کیے، جو ایک مقصد تھا بنی نوح کا، بنی آدم کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سب جو میں نے پہلے نازل کیا وہ سب اس قرآن میں ہے۔ زبر کے معنی ہیں بکھرے ہوئے اوراق۔ اس سورہ شعراء میں ہے کہ بے شک زبر الاولین میں یہ قرآن ہے۔ زبر کے معنی بکھرے ہوئے اوراق۔ زبر الاولین کا مطلب ہے سب سے پہلے بکھرے ہوئے اوراق، جسے ہندو آدھ گیان یا آدھ گرنتھ کہتے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے مرد رجالی رسول بنا کر بھیجے تھے۔ یہ سورہ نحل آیت نمبر 43 اور 44 میں ہے، اور ہم نے آپ سے پہلے مرد رجال ہی رسول بنا کر بھیجے تھے جن پر ہم وحی نازل کرتے تھے۔ اگر تم ان کو معلوم نہیں تو اہل ذکر سے پوچھ لو، ہم نے ان کو بینات اور زبر کے ساتھ بھیجا تھا تاکہ لوگوں پر واضح ہو سکے کہ ان پر کیا اترا تھا، تاکہ وہ غور و فکر کر سکیں۔ سورۃ نحل میں ہے یہ بات۔ بینات سے مراد صاف سمجھ میں آنے والے وہ بیانات ہیں، وہ واقعات ہیں، اور زبر سے مراد متشابہات اور تمثیلی انداز میں، یعنی کہ اس کے مثل دار میں بیان کیے گئے وہ واقعات، اور وہ جو صحیفے جو پہلے نازل کیے گئے تھے حضرت نوح علیہ السلام پر، اور ان سے پہلے اور ان کے بعد میں۔ جو حدیث میں ایک حدیث میں لے کر آیا ہوں کافی ریسرچ کے بعد۔ حدیث میں ایک حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کل کتنے صحیفے اترے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹوٹل 104، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ 50 صحیفے جو حضرت شیش علیہ السلام، 30 حضرت ادریس علیہ السلام اور 2 حضرت نوح علیہ السلام، 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور 10 حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور 2 حضرت داؤد علیہ السلام پر، ٹوٹل کل 104 تھے۔ بعض روایات میں بھی یہ بات بھی ملتی ہے کہ حضرت 10 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر بھی نازل ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ 40 متفرق اوراق بھی ان پر اتارے گئے تھے۔ پہلے جو 82 صحیفے ہیں، طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹوں سام، حام اور یافت اور ان کی اولادوں کے نبی تھے، اور تمام صحیفے ان کی اولادوں کو منتقل ہوئے جو بعد میں ہند میں آباد ہوئے، اور یہ سب صحیفے تابوت سکینہ میں موجود ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حام، سام اور یافت یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں، بیٹے ہیں۔ یہ امت بھی حضرت نوح علیہ السلام کی ہے، ان کی جو اولاد ہے وہ بھی امت حضرت نوح علیہ السلام سے۔ پہلے بات تو یہ واضح ہے کہ ہندو جو ہیں، حام جو ہے اس کو علاقہ جو ہند کا ملا تھا، اور پہلے جتنے بھی صحائف تھے وہ انہی لوگوں کے پاس تھے۔ ہندو جو تھے
اور افریقہ کے لوگ یہ حضرت حام علیہ السلام کی اولاد ہیں. حام حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں تھے، نبی نہیں تھے. اور بعد میں یہ آریہ ان پر قابض ہو گیا. آریہ جو ہیں وہ حضرت سام علیہ السلام کی اولاد ہیں. سام علیہ السلام بھی نبی نہیں ہیں، وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں سے ہیں. اس کے بعد جو واقعات پیش آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام پر جو نازل ہوئے، یہ بعد میں ہیں. لیکن امت محمدیہ ہم سے پہلے یہ ہمارے لیے بھی تمام جو ہیں یہ صحائف یہ اولین ہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جو وید ہے یہ وہ پہلے صحائف ہیں. وید، یجروید، اتھروا وید اور سام وید، یہ وہ پہلے صحائف ہیں جو ہندوؤں کے پاس موجود ہیں. پہلے یہ سینہ میں سینہ آئے، اس کے بعد انہوں نے بعد میں تحریر ان کی شروع ہوئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس بارے میں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور سوال آیا ہے کہ ہندو مذہبی کتابوں میں توحید بار الہ کے بارے میں نے اس کے کافی سرچ کے بعد یہ 21 آیات جو ہیں میں لے کر آیا ہوں، جو انشاءاللہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا.